واسطے ہاں میں گواہ بنا کے بھیج دیواں گا تے قرآن دے لفظ سنو فرمایا قال شاہد و شاہد شاہد من اہلھا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اللہ فرماتے ہیں کہ تو معاملہ عدالت سے اندر پیش ہویا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا اور بی بی کے خاندان دے وچوں ایک گواہی دین والے نے گواہی دے دی تھی اور زلیخا دے خاندان دے وچوں ایک گواہی دین والا اٹھیا تے انہیں گواہی دی تھی اندر دیکھو جے یوسف دا کرتا اگوں پھٹیا تے یوسف سچا تے بی بی جھوٹی ہے تے جے یوسف دا کرتا پیچھے پھٹیا تے یوسف جھوٹا تے بی بی سچی ہے اے جناب یوسف سچا تے بی بی جھوٹی ہے تے جے کرتا اگوں پھٹیا تے پھر یوسف جھوٹا تے بی بی سچی ہے اے مقدمہ پیش ہویا تے گواہی دیتی ہے تے گواہی دین والے نے اور میں سوال کرنا جے گواہ دا موقع تے حاضر ہونا ضروری ہے تے دسو جدو یہ سارا واقعہ ہویا سی تے یوسف تے زلیخا کے علاوہ کوئی تیسرا موجود سی تے جن نے گواہی دیتی ہے انہیں گواہی علم یقینی کی بنیاد سے دیتی ہے انہیں ویخ کے گواہی دیتی پتہ لگا گواہ کا موقع سے موجود ہونا ضروری نہیں بعض اوقات حالات دیکھ کے سیاق و سباب دیکھ کے دلائل دیکھ کے براہین دیکھ کے بھی گواہی دیتی جا سکتی ہے جے اوتے موجود نہ ہونا لیکن گواہ بن جانا ٹھیک ہے تے ساری امت کا پہلیاں امتوں کے اندر موجود نہ ہونا لیکن گواہ بن جانا ٹھیک ہے اسی طرح میرے پیغمبر کے بارے بھی ایمان دے ہونا پڑے گا کہ میرا پیغمبر پہلا بھی موجود نہیں تھی آج بھی دنیا سے موجود نہیں لیکن میرا پیغمبر گواہ دنیا سے بن گیا ہے اور سنو یہ عقیدہ رکھنا کہ پیغمبر علیہ السلام حاضر ناظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے آخو گے کس طرح گناہ ہے ہوں میں ایک آیت پڑھنے لگا قرآن کی 28 پارہ رب کا قرآن سماعت فرماؤ فرمایا اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم رب دے قرآن کا 28واں پارہ ہے سورت کا نام سورہ مجادلہ ہے کہ اللہ فرماندے کی نے فرمایا لوگوں کیا تساں نے کیا نہیں اللہ آسمان تے زمین دی ہر چیز نو جاندا ہے اور کینے جاندا ہے فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم جتھے بھی کوئی 3 بندے موجود ہوندے نے انہاں دے وچ چوتھا اللہ ہوندا ہے ولا خمسۃ الا هو سادسهم جتھے بھی کوئی 5 بندے موجود ہوندے نے انہاں دے اندر 6واں اللہ ہوندا ہے جتھے کوئی 7 ہوندے نے 8واں میرا رب ہوندا ہے جتھے کوئی 9 ہوندے نے 10واں میرا رب ہوندا ہے جتھے کوئی 1 ہوندا ہے دوسرا میرا رب ہوندا ہے جتھے 2 ہوندے نے تیسرا میرا رب ہوندا ہے اوے کوئی انسان کسی بھی جگہ سے ہوئے مشرق کے اندر ہوئے مغرب کے اندر ہوئے شمال کے اندر ہوئے جنوب کے اندر ہوئے اس کائنات کے کسی کوٹری کے اندر ہوئے کسی تہخانے کے اندر ہوئے جتنے بھی کوئی ہوئے وہ رب بولو موجود ہوتا ہے جا ہر وقت ہر ایک کے نال ہوئے انہوں کی آدھے نے حاضر ناظر انہوں کی آدھے نے اور جا ہر وقت ہر ایک کے نال ہوئے انہوں کی آدھے نے ہوں رب آتا ہے کہ حاضر ناظر میں اللہ کی فرماتے ہیں حاضر ناظر قرآن کی آج کا ترجمہ پڑھے جتنے بھی کوئی ہوتا ہے ایک کو ہوے تے
تے 6واں رب ہوندا ہے، تھوڑے ہون تے تاں وی رب نال ہے، زیادہ ہون تے تاں وی رب نال ہے۔ پتہ لگا ہر ایک دے نال ہر جگہ تے موجود ہونا اے کیڑی صفت ہے؟ اللہ دی۔ تے جڑا رب دی صفت نو اللہ دے نال پیغمبر دے اندر بھی شامل کر دے وے، اے دا مطلب ہے انہیں اللہ دی صفات دے اندر کسے غیر نو شریک ٹھہرا دتا۔ جیڑا بندہ کسے دوجے دے حاضر ناظر ہون دا قائل ہے، انہوں یہ گل سمجھ لینی چاہیے انہیں اللہ دیا صفتاں کے اندر شرک کیتا ہے۔ انہیں میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب دیا صفتاں کے اندر شریک ٹھہرایا ہے۔ اور یاد رکھو رب سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف ہونا نہیں۔ اللہ سانو اپنی ذات کے اندر بھی اور اپنی صفات کے اندر بھی اور اپنے حقوق کے اندر بھی ہر قسم کے شرک کو محفوظ فرما لے۔ میرا پیغمبر حاضر ناظر نہیں، مکے دے اندر سن تے مدینے دے اندر نہیں سن، تے جے مدینے دے سن تے پھر بولو مکے دے اندر نہیں سن۔ جے پیغمبر علیہ السلام نو حاضر ناظر مان لئیے تے پھر او طرف نہیں رہندی جیڑی طرف میرے پیغمبر دے اندر مدینے دے نظر آ رہی ہے۔ آپ خواباں دے اندر دیکھدے نے کہ میں بیت اللہ دا طواف کر رہا ہاں، آپ سپنیاں دے اندر دیکھدے نے میں بیت اللہ دے گرد چکریاں لگا رہا ہاں، میں صفا مروہ دیاں سائیاں کر رہا ہاں، میں زمزم پی رہا ہاں، میں اللہ دے کعبے کول کھلو کے دو رکعتاں پہ ادا کرنا وا۔ اللہ دے پیغمبر خواباں دے اندر بھی دیکھدے نے، آپ دعاواں بھی کرتے ہیں اللہ ہم سے اپنا گھر دکھا دے۔ اور جے میرا پیغمبر حاضر ناظر ہے یہ مطلب ہے مدینے سی تے پھر مکے بھی موجود سی، جے مکے بھی موجود سی تے 8 سال بعد مکے آنے کا کی مطلب ہویا؟ پتہ لگا کہ تو مکے سی اور تو مدینے چ نہیں سی۔ آپ ہو گئے دلیل دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے مدینے ہجرت کر کے، مدینے والے پوچھا عمر کلے آ گئے ہو تو نال پیغمبر علیہ السلام نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے؟ تے حضرت عمر نے کی جواب دیتا؟ فرماندے نے وہ پیچھے پیچھے لگے آتے ہیں، میں آ گیا وا تے میرا نبی پیچھے آندا پیا۔ پتہ لگا مدینے میں موجود نہیں سی تے فرمایا نا پیچھے آندے نے۔ جدو مدینے سن ادو مکے چ موجود نہیں سن، جدو مدینے سن ادو بدر چ نہیں سن، جدو بدر کے میدان میں سن ادو مدینے شہر کے اندر نہیں سن۔ آپ کو دلیل میں دینا، اللہ کے پیغمبر بدر کے میدان کے اندر میں، حضرت عثمان پیچھے میں، آپ کی بیٹی بیمار ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ پیچھے بیمار نے، عثمان تو میری بیٹی دے کول رو، اپنی بیوی دے کول رو، یہ خدمت کرے دا خیال رکھ، میں بدر دے میدان دے اندر ہر حال دے اندر تینوں برابر دا شریک کراں گا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر دے اندر چلے گئے، اللہ دے پیغمبر دی بیٹی دی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، حضرت عثمان کو فرماندیاں نے عثمان جاؤ نا پتہ کر کے آؤ کہ میرے پاس دی کوئی خیر خبر ہے لیکن نہیں، کوئی فتح ہوئی گئی یا شکست ہوئی گئی۔ اللہ دے پیغمبر دا صحابی حضرت عثمان جاندے نے، پھر واپس پلٹ آندے نے، آندے رقیہ حالے سے کوئی خبر واپس نہیں آئی، فرماندیاں نے تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر جاؤ نا پتہ کر کے آؤ میرا باپ کس حال سے اندر ہے۔ پھر حضرت عثمان جاندے نے، پھر واپس آ جاندے نے، رقیہ حالے بھی کوئی خبر نہیں آئی۔ حضرت رقیہ اپنے باپ کا انتظار کردیا اس دنیا تو رخصت ہو جاندیاں نے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی پتہ نہیں، حضرت رقیہ نو دفنا دیتا جاندا ہے، جنازہ پڑھ کے انہاں نو قبر کے اندر ڈال دیتا جاندا ہے، اسے مٹی بھی بولو ڈال دیتی جاندی ہے۔ حضرت عثمان قبر دے اوپر کھلو کے دعاواں پہ کرتے ہیں تے شور مچ جاتا ہے، میرا پیغمبر فتح یاد ہو کے مدینے واپس پلٹ آیا ہے۔ اور ساتھیوں میں پوچھنا وا جے میرا پیغمبر حاضر ناظر سی، ہر جگہ تے موجود سی، پھر رقیہ دیاں اے طرفاں نوں تسی کی آکھو گے؟ حضرت عثمان دے بار بار پتہ